توجہ سے سمجھنا، انہوں نے ایک امن فارمولہ دیا جو آج حکومت استعمال کر رہی ہے. ہندو بھی کٹھے، سکھ بھی کٹھے، عیسائی بھی کٹھے، یہودی بھی کٹھے. آؤ جی مذہبی ہم آہنگی پیدا کریں، آؤ مذہبی بھائی چارہ پیدا کریں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور طاہر اشرفی کا میدہ کٹوا کے نا ان کو سماٹ کر کے اس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، کتے بلیاں اکٹھے کرنے ہیں. سمجھ آئی؟ شیر اور گیدڑ ساتھ بٹھانے ہیں. وہ بیچارہ خاص وزیر اعظم کا مذہبی مشیر ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ کدھر جائے گا؟ قل، آپ ان سے فرما دیجئے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے. بولو مجھے کیا؟ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، ان لوگوں کے ساتھ تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے، جنہیں مدد کے لیے، خوشیوں غمیوں کے لیے اللہ کے سوا پکارتے ہو. میں ان کی عبادت کر سکتا؟ اصل میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھ کر پکارنا یہ عبادت ہے. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری قبول کروں گا. ادعو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. تو جنتی اور جہنمی کب اکٹھے ہو سکتے؟ اس لیے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے، جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کر سکتا؟ قل، اور ان کو یہ بھی فرمائیے کہ اللہ تتبعوا، اللہ اتبعوا اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں کی پیروی بھی نہیں کروں گا. بولو میں تمہاری کسی خواہش کی کوئی پیروی. کیوں؟ قد دللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں تمہاری خواہشوں کی پیروی کروں گا تو قد اضللت، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. اذا وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت والوں میں پھر رہ سکتا؟ میں تو پھر ہدایت والوں میں نہیں رہوں گا، میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. قل، ان کو یہ بھی فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربکم، کہ بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے. بولیے جو میرے، یعنی میں تو روشنی والا ہوں، تم اندھیرے والے ہو. اندھیرے اور روشنی کبھی جمع ہو سکتی نہیں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جس کو تم جھٹلا رہے ہو. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، ہاں فرمایا کہ نہیں ہے میرے پاس تستعجلون بِهِ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. بولو جس کی تم، اب وہ جلدی کس کی مچا رہے تھے ذرا سنیے گا بڑے غور سے، خدا را آپ کی کامل توجہ چاہیے. وَإِذْ قَالُوا، ان کافروں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری جانب سے حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. اتنے ظالم تھے، کہتے تھے اگر یہ قرآن حق ہے نا ہم نہیں مانتے، برسا ہم پر بارش پتھروں کی. اور سنیے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دے. اب اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب میں ان کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں، سبحان اللہ، اور جدھر آپ ہوں میں عذاب نہیں بھیجتا. نہیں گج کے کہو تو پھر ایک موتی دینا. کل دی تقریر بھی تسی سونی کرائی سی، اج ہن تسی فریج تے لگے ہو، کل اے سی چ لگے سی، اج وہ بھی بند ہے. تو توجہ کر کے ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ. وہ عذاب مانگ رہے ہیں کہ اللہ بھیج پتھروں کی بارش، اور اللہ کیا فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں. بولیے آپ ان میں موجود ہیں. اب مسئلہ سمجھیں، جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے برائیوں کی وجہ سے آیا ہے. بولو، پر ایک فرق ہے، ان کی برائیاں اگرچہ چھوٹی تھی ہم سے،
پر عذاب آیا. بولو عذاب قوم شعیب پر کیوں آیا؟ کہ ناب تول میں آج بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ تکڑی ہو رہی ہے. عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا ایک قوم نے اونٹنی کی کوچے کاٹی، عذاب آیا. آج کتے کے گوشت تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ کھوتے سانو کھوائے گئے یا نہیں کھوائے گئے؟ ہوں بھی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. سنا ہے کہ مری مرغیاں ساری شوارمے میں جاتی ہیں اور وہ پیزوں میں لگتی ہیں. تو آج بھی ہو رہا ہے مگر عذاب. چلو بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنایا گیا کہ انہوں نے مچھلی کھائی تھی، اور جو 74 سال سے پورا ملک ہی لوٹ کے کھا گئے. عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان کا جرم ان سے بڑا ہے. بولیے ان کا جرم ان سے. بھائی لوط علیہ السلام کی قوم کے بدماشوں نے اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی، ان پر عذاب آئے. اب تو بھائی بہن کے قصے آ رہے ہیں. اب تو جناب ماسی بھانجے کے قصے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے باہر. پر عذاب، جرم تو ہمارے بڑے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا ہے وہاں سے پہلے اپنا نبی نکالا ہے. بولیے اپنا نبی نکالا ہے تب عذاب آیا ہے. جب تک نبی رہا ہے بولیے عذاب. اللہ نے فرمایا میرے نوح کشتی بنا کے نکل، ان پر عذاب بھیجوں گا، تو نکلے گا تب بھیجوں گا. اللہ نے فرمایا اے میرے شعیب تو نکل تب ان پر عذاب بھیجوں گا. اے میرے صالح تو نکل تب ان پر عذاب بھیجوں گا. اے میرے پیارے لوط علیہ السلام تو نکل، ان پر پھر عذاب بھیجوں گا. حضرات جب تک نبی رہا ہے شرک بھی چلتا رہا، کفر بھی چلتا رہا، بدماشیاں بھی چلتی رہی، عذاب نہیں آیا. آج ہماری بدعمالیاں بڑھ چکی ہیں، ہماری بدماشیاں بڑھ چکی ہیں. عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کل بھی اس امت میں اللہ کا نبی موجود تھا اور آج بھی اللہ کا نبی موجود ہے. عذاب تب آتا ہے جب نبی چلا جائے. ہمارا نبی گیا نہیں، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. عذاب نہ بھیجنے کی پہلی وجہ کہ آپ ان میں موجود ہیں. یہ قرآن ہے بھائی، سورہ انفال آیہ نمبر 32-33 پڑھی ہے میں نے. آپ ان میں موجود. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ کیوں نہیں عذاب بھیج رہا، وہم یستغفرون، اس لیے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ یہاں اللہ والے موجود ہیں. بولیے اللہ والے موجود ہیں، وگرنہ ان حکمرانوں کی بدماشیاں اس قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان قائم رہے. یہ قائم ہے تو کلمے، نماز، اذان، مدرسہ اور مسجد کی وجہ سے قائم ہے. اب سمجھیے جناب، اللہ کہہ رہا ہے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس چیز کی جلدی چاہ رہے ہو نا کہ ابھی ابھی عذاب آئے، یہ میرے پاس نہیں ہے، رب کے پاس ہے. بولو یہ کس کے پاس ہے؟ ان الحکم الا للہ. حکم کس کا چلتا ہے؟ بھائی زور سے بولو یار، حکم کس کا چلتا ہے؟ یقص الحق، اور وہی بتاتا ہے حق. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے. قُلْ لَوْ، آپ فرما دیں، ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر، تم جس چیز کی جلدی چاہ رہے ہو نا عذاب کی، فیصلے کی، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو اب تک میرے اور تمہارے درمیان سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا. بولو سارا قصہ ہی. پر وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ رب کے پاس ہے. اگر میرے پاس ہوتا تو میں کہہ دیتا اور تم بچتے. ہاں ایک بار ہوا ہے ایسا. کون سبحان اللہ. ایک بار ایسا جب طائف کی وادی میں عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس حضور گئے اور ان سرداروں کو دعوت دی اور انہوں نے مارا اور بہت پتھر مارے. تو جب جبریل امین آ گئے. یہاں بھی ایک نقطہ دوں گا اگر تکڑے ہو جائے تو.
اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس پہاڑوں والا فرشتہ ہے، آپ آرڈر کریں، ابھی ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ ایک بھی زندہ۔ تو آپ نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، رب نے مجھے رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بنایا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے مومنین پیدا فرما دے گا۔ فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، جب آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ تک رہا، پھر آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، نہیں کلمہ پڑھتے تو نہ پڑھے، چھوڑ دو۔ جب حضور چھوڑ کے آئے تو پھر وہ پیچھے سے سارے ہی مسلمان ہو گئے، پیچھے سے وہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ اب سمجھے قیامت والے دن آج اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بھیج عذاب، اور حضور کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اللہ یہ جاہل ہیں، ان کی نسلوں سے مومن پیدا کر دے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ حضور ہاتھ اٹھائیں گے، نہیں تھوڑی ٹلی ہے، سبحان اللہ، ایڈی ہولی بندے سبحان اللہ کہنے والے ہوں تو بندہ کرسی تو ہی نس جائے۔ دعا بھی تسی آپ ہی کراؤ، انج نہ کرو، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ تقریریں ہیں جب میں باہر کرتا ہوں تو وہ لوگ پہلے سے کہتے ہیں شاہ جی آ جاؤ انہیں دیا گے۔ آج راول پنڈی والے نے ٹائم لیا میرے کو، اور بار بار جی کتنا گھنسو، میں کیا پنڈی کا میئر بنا دیو، تقریر کرا لو، یہ تو اسی کر نہیں سکتے، میں کہ وہ بھی تسی نہیں کر سکتے، رزق دین والا اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو رزق دین والا اللہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں دین سنانے آؤں گا، کرایہ بھی نہیں دو گے تو وہ بھی اپنے پاس سے ادا کروں گا۔ ہاں میں کیا میں امیر جماعت دا خطیب ہاں، ماڑیاں دا خطیب نہیں، آکھو سبحان اللہ۔ میں کیا میرے مقتدی دے نے مینوں، اللہ دا فضل ہے، انہوں نے مینوں بھوکا نہیں سوایا۔ تسی بلاؤ میں دین بیان کراں گا، رزق جانے تھے اللہ جانے۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں ایسے ہی کہا جیسے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہا جی کتنے دو گے کتنے دو گے۔ توجہ، اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ذرا گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ حضور قیامت والے دن ہاتھ اٹھائیں گے کہ ربا جن کو مجرم کہہ کے، گناہگار کہہ کے تو نے علیحدہ کر دیا ہے، ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف کر دے، کیونکہ یہ مجرم تیرے ہیں پر امتی تو میرے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب طائف کی وادی میں مجھے پتھر پڑے تو تو نے ایوری تھنگ آپشن دی تھی کہ پیارے میں ان کو برباد کر کے رکھ دوں گا، بس ایک بار اجازت دے دے۔ تو میں نے پتھر مارنے والوں کو، لہو بہانے والوں کو، زخم پہنچانے والوں کو یہ سمجھ کر معاف کیا کہ یہ مجرم میرے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں۔ آج تو بھی معاف کر دے کہ مجرم تیرے ہیں، امتی تو میرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، شان مصطفیٰ۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی و بینکم، جس چیز کی تم مجھ سے طلب کر رہے ہو عذاب کی، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو فیصلہ کر دیتا، پر واللہ عالم بالظالمین، ایسے ہی نہ سمجھنا اللہ تو جانتا ہے نا کہ ظالم کون کون ہے، اللہ سے بھولا ہوا کوئی نہیں۔ آگے سنیے۔